خدا یسوع مسیح کے معتبر پاک اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم ہر روز کی طرح ایک بار پھر سے اکٹھے ہوتے ہیں، خدا ہم کی شکرداری کرتے ہیں اس موبائل کے لیے بھی، ایک اور خدا ہم کے وعدے کے ساتھ۔ آئیے خدا ہم یرمیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم آپ کا چھڑانے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو یرمیا کو چھڑانے والا ہے، جو یرمیا کا چھڑانے والا ہے، وہ میرا اور آپ کا بھی چھڑانے والا ہے۔ آئیے سنیے اس بات کو، یرمیا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے اسیروں اور اس کے کہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں گا۔ آمین۔ خدا کے کلام پڑھے سنے اور اس پر عمل کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر دیکھیں تو یرمیا کو خدا نے بطن مادر سے اپنے کلام کی خدمت کے لیے چنا ہے، مختص کیا ہے، اور اب یہ چھوٹا ہی تھا تو یہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی بچہ ہوں، اور خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے اور روح القدس جو ہے وہ اسے دلیری دیتے ہیں۔ آئیے 5ویں آیت مبارکہ کو اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے 4 اور 5 میں کہ تب خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ ہاللیلویہ۔ وہ مجھے اور آپ کو بھی جانتا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بھی جو تخلیق کیا تو ہمیں ایک خاص مقصد دیا ہے، وہ اس مقصد کو جانتا ہے۔ وہ خدا قدوس ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیوں تخلیق کیا ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ ہم کس مقصد اور پرپس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقت اور بے وقت مستعد رہے، اور نجات کا کام جو ہے اس کو جو ہے وہ سارے انجام دے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کی اپنی ذات کو بچا کر دوسروں کے بچاؤ اور دفاع کے لیے بنائے گئے ہیں، دعا کے لیے بنائے گئے ہیں، اچھائی اور نیکی اور بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں۔ خداوند نے ہماری زندگی میں یہ مقصد رکھا ہے کہ جہاں سے ہم عدن سے نکلے ہیں پھر سے واپس خدا اس میں ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا بیٹا یسوع دے دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر زندگی پائیں، صرف زندگی نہیں بلکہ کثرت یعنی ابنڈنٹ لائف پائیں، ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ خدا کے کلام اقدس میں اگر یرمیا اسی پہلے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت مبارکہ کو دیکھیں تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، کیا یرمیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اور یرمیا فرماتے ہیں کہ اے خدا قدوس، میں بادام کے پھول دیکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا، خدا نے فرمایا کہ تو خوب دیکھتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس نے فرمایا ہے جس کام کے لیے میں نے تجھے مقرر کیا ہے، اگر تیرے سامنے بادشاہ کھڑے ہو جائیں، امراء کھڑے ہو جائیں، امتیں تیرے خلاف ہو جائیں، لیکن وہ تمہیں گرا نہ سکیں گی، اور میں ان کے اور تیرے درمیان ایک سیسا پلائی دیوار بن جاؤں گا، اور وہ تجھ پر غالب نہ آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ میں تیرا چھڑانے والا تیرے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، وہ آپ کے حالات میں، آپ کی خدمت میں، آپ کے مقصد میں، آپ کی رویا میں، اس کام میں جو خدا کی ذات نے آپ کے سپرد کیا ہے، اگر کوئی کسی بھی ڈپریشن کا شکار ہے، آج کوئی بیماری کا شکار ہے، آج کوئی غربت کا شکار ہے، کوئی مقدمہ، کوئی چیلنج، کوئی فیملی میٹر آپ کے سامنے حاضر ہے، تو میرے عزیزو، یہ کلام اقدس، یہ زندہ مقدس کلام آپ کے لیے ہے، آپ کے راہ کے لیے، چراغ و قدموں کے لیے روشنی ہے، یہ آپ کی ڈال ہے، آپ کی سپر ہے۔ یہ آپ کو آج چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کا خدا چھڑانے والا ہے۔ آئیے اس کی شکرداری کریں، آئیے اس کے نام کو جلال دیں، آئیے اس کے نام کو وڈیائیں۔ وہ کبھی سوتا نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی، وہ آپ کو چھڑائے گا اور فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرے گا، اور برکت پر برکت دے گا، فضل پر فضل آپ پر کرے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کے کلام پر دھیان دیا ہے، کیونکہ جو کوئی کلام پر دھیان کرتا ہے وہ بلائی کو دیکھے گا۔ خداوند آپ کی زندگی میں بلائی کو قائم کرے اور برکت بخشے، اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔